پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 19 اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 42-43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ گمان کرو تم اللہ کے بارے میں، غافلاً کہ وہ اللہ غافل ہے، اما ان کاموں سے، یعمل الظالمون جو کرتے ہیں ظلم کرنے والے۔ انما یؤخرہم، سوائے اس کے نہیں کہ وہ مہلت دیتا ہے ان کو، لیومن اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار کہ اٹھ جائیں گی جس میں آنکھیں، گڑ جائیں گی جس میں آنکھیں، رک جائیں گی جس میں آنکھیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور اپنے سروں کو ایسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ایسے جھکے ہوئے ہوں گے اور سروں کو ایسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس طریقے سے یہ ترجمہ ہے اس کا۔ مہطعین، وہ جھکے ہوئے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، یعنی اس طریقے سے ان کی آنکھیں رہ جائیں گی اور یہیں کی یہیں کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی، بس وہ یہاں سے ادھر ادھر بھی حرکت نہیں کر سکیں گی، اتنا رعب اور اتنا دبدبہ اور اتنا خوف ہوگا۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل پھٹنے کے قریب ہوں گے۔ ہوا کا مطلب سمجھتے ہیں، اردو زبان میں بھی ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھول جانا۔ انسان جس وقت گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے نا، ایک دم سے انسان کا دل ایسے پھول جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ پھٹ جائے، یہ مطلب ہے اس کا کہ ان کے دل پھٹنے کے قریب ہوں گے، ہوا ہو چکے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیے آپ لوگوں کو، یوم، اس دن سے، یاتیہم العذاب، کہ آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا، مہلت دے دیجئے ہمیں، الی اجل قریب، ایک وقت مقرر تک، مہلت دے دیجئے ہمیں ایک وقت مقرر تک، نجب دعوتک، ہم آپ کی پکار کو سنیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اولم تکونوا، کیا نہیں تھے تم، اقسمتم، قسمیں اٹھاتے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ نہیں ہے تمہارے لیے ختم ہونا۔ آج تم منتیں کر رہے ہو کہ ہمیں واپس بھیج دے، ہمیں دنیا میں بھیج دو، اس سے پہلے تم قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، اور قسمیں اٹھا کے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو ختم ہونا ہی نہیں، ہم نے تو ہمیشہ اور سدا رہنا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور رہتے تھے تم ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کیسے کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے مثالیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی ہیں کہ پھسل جائیں ان سے پہاڑ، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی ہیں کہ پھسل جائیں ان سے کیا؟ پہاڑ۔ میں دوستو یہ اس رکوع کے دو تھے، وہ الگ الگ، میں نے اس لیے وہ دونوں کو الگ الگ کر دیا، ایک یہاں تک اور ایک آگے، ایک انشاءاللہ کل کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ہماری پھر یہ سورت بھی مکمل ہو جائے گی اور پارہ بھی مکمل ہو جائے گا رمضان سے ایک دن پہلے انشاءاللہ۔ اس کو ذرا دیکھیے مختصر میں دوستو، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ آپ یہ گمان مت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہیں ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اگر کسی سے انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، کسی کو سزا نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی دنیا میں دندناتا پھرے۔ بات سمجھ آ گئی؟
ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، میں لاٹھی نہیں کہا کرتا بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا قہر بڑا بے آواز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لینے پہ آتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کس طریقے سے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ بے آبرو کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو۔ اللہ رب العزت نے کے لیے کسی سے عزت چھیننا، کسی سے رزق چھیننا، کسی سے زندگی چھیننا، کسی سے صحت چھیننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا راہ چلتے پتہ نہیں چلا کیا ہوا جی، اچانک سے اس کا یہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا جی اچانک سے اس کا یہ ہو گیا، کاروبار ایسے ختم ہو گیا جیسے پتہ نہیں کسی نے جادو کرا دیا ہو۔ وہ جادو نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، کیونکہ انسان زمین پر جب اکڑتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، اکڑنا نہیں ہے۔ اللہ کو دو گناہ انتہائی ناپسند ہیں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔ باقی سارے گناہ اللہ رب العزت برداشت کر لیتے ہیں، لیکن تکبر اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتے، شرک اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا انما یؤخرہم، اللہ تمہیں جو مہلت دے رہا ہے نا وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم اس دن میں پہنچ جاؤ جس دن میں ساری آنکھیں اللہ کے سامنے مبہوت کھڑی ہوں گی، بالکل وہیں رک جائیں گی، اللہ کی ذات کو دیکھ کر، اللہ کے قہر کو دیکھ کر، اللہ کے غصے کو دیکھ کر، اللہ کے غلبے کو دیکھ کر۔ کتنے دن ہے میرے دوستو؟ شاید ہمارے لیے یہ 2 دن بھی نہ ہو، 2 دن اللہ ہمیں رمضان سے پہلے اٹھا لے، پھر کیا پتہ انسان کا۔ انسان کی ذات تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سونگنے کے لیے کان، سننے کے لیے کان اور سونگنے کے لیے ناک دے دی۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باکمال ہیں بھائی۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں نا جو منہ پہ لگی ہوئی ہیں، یہی ہے نا، بس ہم کہتے ہیں کہ بڑے باکمال ہیں، زبان سے بول کر رگڑا لگا دیا، جس کا دل چاہ جو چاہ کہہ دیا۔ یہ نہیں پتا کہ ایک ایک لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ پکڑ فرما رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھا اور بولا جا رہا ہے۔ کسی کی چغلی غیبت کر لی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی اور یہ سن بھی لیا۔ جتنا کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میں کرتا تو نہیں جی، میں تو سن لیتا ہوں، جتنا کرنے کا گناہ ہے اتنا سننے کا گناہ ہے۔ سننے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کرنے کا گناہ ہے، بولنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کرنے کا گناہ، دیکھنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا بولنے کا گناہ، سب گناہ برابر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ مہطعین، جھکے ہوئے ہوں گے، سروں کو اٹھایا ہوا ہوگا، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی بس، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل پھٹنے والے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کی کیفیت بیان کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جس دن آئے گا اللہ کا عذاب، پھر ظالم لوگ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دیجئے، الی اجل قریب، تھوڑی سی۔ اجل قریب کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی۔ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، کہاں؟ دنیا میں جانے کی۔ نجب دعوتک، ہم تیری بات کو سنیں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی بھی کریں گے، ہم تیری بات کو بھی سنیں گے اور رسولوں کی پیروی بھی کریں گے۔ اللہ فرماتے اولم تکونوا اقسمتم، اللہ فرماتے تم تو دنیا میں جا کر یہ قسمیں اٹھانے لگ گئے تھے، ما لکم من زوال، ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے ختم ہی نہیں ہونا۔ تم تو یہ کہتے تھے نا ہم نے دنیا میں جا کر ختم ہونا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، انسان نے جانا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ روزانہ کی بیس پہ انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، لمحہ بلمحہ انسان قریب تر ہوتا جا رہا ہے، قبر کے بھی اور موت کے بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ہم نے تمہیں ٹھہرایا تھا ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ ہم نے تمہیں جو دنیا میں ٹھہرایا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں، ظلم کرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، تباہ ہوتے جا رہے ہیں، بعد میں لوگ آتے جا رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ کتنے شہر اور کتنے گھر ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ظالموں کا گھر قرار دیا، یہ ظالموں کا گھر ہے۔
کیونکہ یہاں ظالم لوگ بستے ہیں اور اپنے ظلم کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ تباہ ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر تباہ ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِ، اور واضح کر دیا تھا تمہارے لیے اللہ رب العزت نے کہ ہم نے کیسے ان کے ساتھ کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ان کی مثالیں بھی تمہارے سامنے رکھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے تدبیریں کی تھیں بچنے کی، لیکن اصل تدبیر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور ان کی تدبیریں کیسی تھیں؟ ان کی تدبیریں اتنی بڑی تھیں کہ اگر وہ چاہیں تو ان تدبیروں کے ذریعے سے پہاڑوں کو ہلا دیں۔ بات نہیں سمجھے؟ انسان جب یہ کرتا ہے نا مکر و فریب تدبیر، کسی کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کر رہا ہے نا، مشاورت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ یوں، وہ ایک آدمی جس کے بارے میں کر رہا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے اور کرنے والا جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کر بول جس کو آپ سائلنٹ پوائزن کہہ دیتے ہیں، خاموش زہر کہہ دیتے ہیں، وہ اتنی بھر دیتا ہے کہ بالآخر اس کی وجہ سے وہ تباہی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دی ہے دنیا میں کہ ایسی تدبیریں ہوتی ہیں کہ پہاڑ تک تباہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی تدبیر کو آگے نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ آمین اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔